السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ محترم حاضرین صلاۃ عید، نوجوان ساتھیوں اور خواتین اسلام، آج کا دن اہل اسلام کے لیے بڑا ہی عظیم الشان دن ہے۔ آج ساری دنیا کے مسلمان اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے اپنے رب کے سامنے اپنے ایمان کا، اپنی سچائی کا اور اپنے اعتقاد کا مظاہرہ کرنے کے لیے، اور اس بات کا مظاہرہ کرنے کے لیے کہ وہ اللہ کے حقیقی بندے ہیں، اللہ جو انہیں حکم دیتا ہے وہ کرتے ہیں، اور اسی کی وجہ سے آج پوری دنیا کے مسلمان جانوں کو ذبح کر کے، جانوروں کو ذبح کر کے اللہ رب العالمین کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں۔ یہ دن یقیناً پورے سال کے ایام میں سب سے بڑا دن ہے، کیونکہ یہ دن توحید کا دن ہے، یہ دن شرک سے برات کا دن ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام جو امام الموحدین ہیں، جو امام الانبیاء ہیں، ہمارے نبی سے پہلے سارے نبیوں کے باپ، آپ نبیوں کے باپ ابو الانبیاء کہلائے، آپ کی نسل میں نبی آئے، اور آپ کو دنیا کے بڑے بڑے مذاہب والوں نے، یہودیوں نے بھی اپنا نبی مانا، عیسائیوں نے بھی نبی مانا، اور سچی نبوت اور سچی اطاعت اور حقیقی طور پر جنہوں نے آپ کی اتباع کی وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت ہیں، جنہیں حکم دیا گیا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور ان کے طریقے کی پیروی کریں۔ آج کی یہ قربانی یقیناً ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کی پیروی ہے، جو سنت ان کے بیٹے کے نتیجے میں، بیٹے کی قربانی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے خوش ہو کر بیٹے کو قربان نہ کرا کر کے بلکہ ایک مینڈھے کو قربان کرایا۔ اللہ نے ایک ہدیہ دیا، ایک صدیہ دیا، جان کے بدلے میں اسماعیل علیہ السلام کی جان بخشی گئی، اور اس کے بدلے میں اللہ نے ایک تنبا دیا، ایک کبش دیا، ایک مینڈا دیا، اور وہ پھر ذبح کیا گیا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ نے اس طرح بعد کے لوگوں کو قیامت تک ابراہیم علیہ السلام کی سنت کا پابند بنا دیا، تاکہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے پابند بنیں۔ میرے عزیزو، ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو پڑھنا چاہیے، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو پڑھنا ضروری ہے۔ قرآن کریم میں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے لیے ان کی سنت اور ان کی زندگی کے واقعات اہل ایمان کے لیے روشن ہدایت ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے طرح طرح سے آزمایا، ان کو آگ میں پھینکا گیا، ان کے باپ نے ان کو گھر سے نکال دیا، اپنے وطن سے ہجرت کر کے دوسری جگہ گئے، اس کے بعد ان کی بیوی کو چھین لیا گیا، اور پھر جب ایک زمانے کے بعد اللہ نے ان کو اولاد بخشی اور وہ بیٹا بڑا ہوا، تو اس بیٹے کی قربانی کے ذریعے اللہ رب العالمین نے ان کو آزمایا۔ یہ آزمائشوں سے گزرنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کیا مقام دیا؟ فرمایا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین۔ ابراہیم علیہ السلام امت تھے، وہ تنہا امت تھے، کیونکہ وہ تنہا حق پر تھے، اکیلے توحید پر تھے، اکیلے اسلام پر تھے۔ جب پوری دنیا کفر پہ تھی، پوری دنیا شرک پہ تھی، وہ تنہا توحید پر تھے اور تنہا اسلام پر تھے۔ ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے یہ سبق ملتا ہے کہ اگر پوری دنیا کفر کر بیٹھے، پوری دنیا شرک میں چلی جائے، پوری دنیا مرتد ہو جائے، پھر بھی ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہم تنہا اللہ رب العالمین کے دین پر قائم رہیں اور اس کی توحید کو بجا لائیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے توحید پر چلتے ہوئے، اس دین پر چلتے ہوئے اللہ کے لیے عبادت کی، خشوع خضوع کو اختیار کیا، قانتاً مطیعاً للہ،
خاشعا للہ ولم یکن حنیفا، اور حنیف تھے۔ حنیف کا مطلب ہے جو اللہ اس کے رسول کی پیروی کرے، صراط مستقیم پر چلے، توحید پر چلے، شرک سے بچتا ہوا توحید کے راستے پر چلے، سنت پر چلے، بدعت سے بچے، وہ حنیف ہے۔ اور ولم یکن من المشرکین، ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیات ہیں، ان خصوصیات کو ہر مسلمان کو اپنانا چاہیے۔ انہی کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام سے محبت کی، ان کو اپنا خلیل بنایا۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ان کو خلیل بنایا۔ یہ درجہ کیوں ملا؟ کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر کے، توحید پہ چل کے، شرک کا مقابلہ کر کے اور کفر کا مقابلہ کر کے کفر سے برات کا اعلان کیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خوش ہو کر کے فرمایا قد کان لکم اسوۃ فی ابراہیم، اسوۃ فی ابراہیم وقومہ، کہ تم اے لوگوں، اے مسلمانوں، تمہارے لیے ایک نمونہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اور ان کی قوم کی، یعنی جو لوگ مسلمان لائے تھے۔ کس بات کا نمونہ؟ کہ جب انہوں نے کہا، اپنی قوم سے کہا انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، کہ اے لوگوں ہم برات کا اظہار کرتے ہیں تم سے اور تمہارے ان معبودان باطلہ سے، یعنی توحید پر جم کر کے شرک سے دوری اختیار کرنا، شرک والوں سے دور ہونا، شرک کا مقابلہ کرنا اور شرک سے برات کا اظہار کرنا، یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور آپ نے اور آپ کی قوم نے فرمایا کفرنا بکم، ہم تمہارا انکار کرتے ہیں، تمہارے معبودوں کا کفر کرتے ہیں۔ بدا وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، اور ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے دشمنی قائم ہو چکی ہے، حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک کہ تم واحد اللہ رب العالمین پر ایمان لے آؤ۔ تو یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی سنت، لہذا ہمیں اس اسوے کو اپنانا ہے، ہمیں توحید پر جمنا ہے، شرک سے دور ہونا ہے، ہمیں توحید پر چلتے ہوئے شرک سے دور ہوتے ہوئے سنت پر قائم رہنا ہے اور بدعت سے دور ہونا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی قربانی کو صحیح طریقے سے ادا کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے، کیونکہ اللہ کے پاس ہمارا گوشت نہیں پہنچے گا، ہمارا خون نہیں پہنچے گا، جانور کا خون نہیں پہنچے گا، نہ اس کی دولت پہنچے گی، نہ اس کی قیمت پہنچے گی، نہ آپ کا دکھاوا پہنچے گا، بلکہ ولیکن ینالہ التقوی منکم، تمہارے دلوں کا تقوی، تمہارے دلوں کی للہیت، تمہارے دلوں کا اخلاص اللہ کو پہنچے گا۔ لہذا ضروری ہے کہ یہ قربانی خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے، دکھاوے کے لیے نہ ہو۔ اور اس قربانی کے ذریعے ہم فقراء مساکین کو یاد کریں، اپنے پڑوسیوں کو یاد کریں، رشتہ داروں کو یاد کریں، دوست و احباب کو یاد کریں، اور خاص کر اگر ہمارے پڑوسی یا علاقے کے اندر غیر مسلم لوگ، خاص کر وہ غیر مسلم جو گوشت کھا لیتے ہیں، ان لوگوں کو آپ یہ گوشت ہدیہ کریں، ان کو تحفہ کریں، تاکہ محبت پیدا ہو، اسلام کی سماحت کا پتہ چلے، اسلام کے اندر کیا رواداری ہے اس کا پتہ چلے، اور اسلام کے متعلق لوگوں کے رجحانات بدلیں، محبت پیدا ہو، نفرت کم ہو، اور مسلمانوں کی سخاوت کا اعلان ہو، اور سماج کے اندر خوشحالی پیدا ہو۔ یہ مسلمان ہی ہے جو سماج میں خوشحالی پیدا کر سکتا ہے، اپنی زکوٰۃ کے ذریعے، اپنی عبادات کے ذریعے، اپنی قربانی کے ذریعے۔ یہ مسلمان ہے جو اس سماج کے اندر دشمنی ختم کر کے، نفرت ختم کر کے محبت کا پیغام دے سکتا ہے۔ اور جب قربانی کو ذبح کریں، اپنے جانور کو ذبح کریں تو قبلہ رخ لٹائیں، اس کے بائیں پہلو لٹائیں، اور اس کے بعد اس کو دبائیں، اپنا گھٹنا رکھ کر کے اس کے پیروں کو پکڑ لیں، اس کے سر کو پکڑ کر کے پھر آپ داہنے ہاتھ سے ذبح کریں اور دعا پڑھیں، بسم اللہ اللہ اکبر، اللہم ھذا منک و الیک، اللہم تقبلہ منی ومن اہل بیتی۔ آپ یہ دعائیں پڑھ لیں، یا انی وجہت وجہی الذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا من المسلمین۔ ان دعاؤں کو پڑھ لیں، اگر یہ یاد نہ ہو تو صرف آپ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کر دیں، آپ کا ذبیحہ ٹھیک ہے۔ اور دل کے اندر آپ کا ارادہ ہو کہ یہ قربانی آپ کی ہے، آپ کی قربانی آپ کی طرف سے، آپ کے تمام گھر والوں کی طرف سے ہوگی، اور سب کی طرف سے کافی ہوگی، سب اجر میں شریک ہوں گے۔ لہٰذا اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت کے مطابق اپنی عبادتیں انجام دینے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہماری عبادات کو قبول فرمائے، اور ہم جب تک اس دنیا میں رہیں توحید پر رہیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو توحید اور لا الہ الا اللہ پر ہو اور سنت پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔